یہ ہے اسکردو، بلتستان کا دل، ایک جادو بھری وادی جو قدرت کی گود میں چھپی ہوئی ایک خاموش نظم کی مانند ہے۔ یہ وادی پیالے کی شکل میں سطح سمندر سے 7,500 فٹ کی بلندی پر بکھری ہوئی ہے، جیسے آسمان کے ذوق نے زمین پر خواب بن کر اترنے کی ٹھانی ہو۔ سردیوں میں جب ہر شے پر برف کی چادر تنی ہوتی ہے تو خاموشی اور وقار اس وادی کے مزاج میں رچ بس جاتے ہیں۔ چاروں جانب 17 سے 18,000 فٹ بلند برف پوش پہاڑ جیسے آسمان سے سرگوشی کرتے ہوں۔ اسکردو بلتستان کا سب سے متحرک اور زرخیز شہر ہے۔ دریائے سندھ کے کنارے تقریباً 100 فٹ کی بلندی پر واقع یہ شہر ایک طرف سنہری ریت کے ٹیلوں سے مزین ہے اور دوسری طرف سبزہ زار کھیتوں سے، جن کے بیچ سندھو دریا اپنی مخصوص روانی سے تھرکتا ہے۔ کبھی وہ زمردی سبز رنگ میں جھلکتا ہے، کبھی مٹیالے پانی کی طرح گہرا اور کبھی ریت کے بیچ بل کھاتا ہوا سانپ لگتا ہے۔ یہاں کی جھیلیں گویا قدرت کے آئینے ہیں۔ ہر منظر، ہر عکس ان میں قید ہو کر بھی زندہ محسوس ہوتا ہے۔ یہیں دریائے سندھ کے کنارے ایک تنہا چٹان پر کھڑا ہے خرپوچو قلعہ، جیسے صدیوں کا نگران ہو، وقت کی دھول میں لپٹا مگر شان و شوکت میں قائم و دائم۔ یہ صرف ایک قلعہ نہیں بلکہ بلتستان کی گواہی دیتا ایک خاموش راوی ہے۔ اسکردو فقط ایک مقام نہیں بلکہ ایک جذبہ ہے، ایک احساس جو ایک بار دل میں اتر جائے تو کبھی نہیں نکلتا۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کی زندگی آج بھی محنت سے جڑی ہے۔ شکار ان کی روایت ہے، کبھی یوک کے پیچھے تیر و کمان سے دوڑتے تھے، اب بندوق لیے پہاڑوں میں گشت کرتے ہیں۔ لیکن ان کی زندگی کا اصل رنگ ہے پولو، ایک ایسا کھیل جو خون میں دوڑتا ہے۔ وسطی ایشیا، ایران اور افغانستان اس کھیل کی ابتدا کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر دریائے سندھ کی ان تنگ وادیوں میں اس کھیل کا جو رنگ ہے وہ کہیں اور نہیں۔ اسکردو کے قریب ہی شگر کا دریا کرا کرم کی برفیلی چوٹیوں سے اتر کر دریائے سندھ میں شامل ہوتا ہے۔ وادی شگر، جہاں آڑو کی نرمی، ٹماٹر کی سرخی اور میلن کی مٹھاس قدرت کے انعام کی مانند اگتی ہے۔ صبح سویرے یہاں کا رنگ ناپید ہوتا ہے، سفید مٹی، چاندی جیسے پہاڑ اور سناٹا۔ لیکن جیسے ہی سورج دھیرے دھیرے چڑھتا ہے، وہی پہاڑ خاکی براؤن رنگ میں بدلتے ہیں، جن کی چوٹیاں اب بھی برف سے ڈھکی ہوتی ہیں۔ یہ ہے وہ ٹھنڈا صحرا، ایک انمول تحفہ جو صرف بلتستان کو ملا۔ یہ صحرا تھور گاؤں سے شروع ہو کر کچورا کے جدید پل تک پھیلا ہوا ہے، ایسا نظارہ جیسے چاندی کی ریت اور پہاڑوں کی چھاؤں میں قدرت نے تصویریں پینٹ کی ہوں۔ جب آپ شگر کی طرف بڑھتے ہیں تو صحرا کے کنارے کنارے بہتا سندھو دریا ایسا منظر تخلیق کرتا ہے جو خواب اور حقیقت کے بیچ کا پل لگتا ہے۔ ریت کی نرمی اور پانی کی روانی کا یہ سنگم روح کو جیسے لمس دیتا ہے، اور جیسے ہی شگر وادی میں داخل ہوتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ قدرت نے پردہ ہٹا کر ایک نئی دنیا آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ یہ صرف دیکھنے کی نہیں، محسوس کرنے کی جگہ ہے، ایسی جگہ جو آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھی جاتی ہے، ایسی سرزمین جو ہر اس روح کو بلا لیتی ہے جو خوبصورتی کی زبان سمجھتی ہے۔ یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور پالوا ڈاؤن دی روڈ کو فالو کرنا نہ بھولیے گا۔ دریائے سندھ کے بائیسیکل ٹور کی ویڈیو سیریز کی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو خرپوچو قلعے کی سیر کرائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔